اس عید کا پیغام لے جاؤ. یہ عید محبتوں کی عید ہے, یہ عید غریبوں کی عید ہے, یہ عید ناداروں کی عید ہے, یہ عید یتیموں کی عید ہے. اس عید کے ذریعے بھائی چارہ پھیلاؤ. انسانیت جتنے مرتبے تک پہنچ سکتی ہے وہاں کا اعلیٰ ترین مرتبہ اسلام نے ہمیں دیا ہے کہ لوگوں کا خیال رکھو, لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ, لوگوں تک پہنچاؤ پیغام انسانیت, لوگوں تک اس رحمت کو لے جاؤ. مفسرین کہتے ہیں کہ آخر یہ کیوں کہا گیا کہ سب سے پہلا لباس حضرت ابراہیم کو پہنایا جائے گا؟ انہوں نے اللہ کے لیے جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو ان بدبختوں نے کیا کیا؟ آگ میں ڈالنے سے پہلے لباس اتار دیا. اللہ کے لیے انہوں نے یہ بھی برداشت کر لیا, برہنہ ہونا برداشت کر لیا, لیکن توحید سے منہ نہ موڑا. تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ گفٹ دیا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن لباس ہم حضرت ابراہیم کو پہنائیں گے. کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا ابراہیم پاس ہوں گے؟ 100 نہیں 200 مارک لیں گے, معلوم تھا. لیکن یہاں کے بیٹھنے والے مسجد السلام کے مصلیوں تک یہ پیغام جانا مقصود تھا. قیامت کے آخری انسان تک یہ پیغام جانا مقصود تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کی راہ میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے, بلکہ کر گزرے. تو تمہارے خالی خولی دعووں پر اسلام نہیں چلتا, ثواب نہیں ملتا, بلکہ عمل کر کے دکھاؤ جیسے میرے ابراہیم نے عمل کر کے دکھایا. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اگر تم اللہ کی راہ میں جان بھی دے دیتے, کون سا بڑا کارنامہ کیا؟ اپنی تھوڑی جان تھی جو لے کے آئے تھے, یہ رب العالمین نے آپ کو دیا تھا, اور اسی کی راہ میں اگر تم جان قربان کر دیتے ہو تو کون سا بڑا کارنامہ ہے. لیکن رب کی رحمانیت دیکھو, رب کی رحیمیت دیکھو کہ رب العالمین نے خود دیا اور خود مانگا, تو رب العالمین نے اس کے عوض ہمیں جنت کی بشارت دی. MSLI ٹی وی رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. وقال أيضا وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں عید الاضحیٰ کے اس موقع پر یہاں پر جمع کیا ہے۔ یہ عید اصل میں جذبے سے تعلق رکھتی ہے۔ جذبہ رب العالمین کے ہاں کتنا اہمیت والا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقریباً آج سے 4000 سال پہلے اپنے اولاد کے گلے پر چھری رکھی تو جس جذبے کے ساتھ انہوں نے رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ جذبہ بڑا پسند آیا، اور اسی جذبے کو ہر سال ہم دراصل یاد دہانی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ اور یہ قربانی ایک رسم نہیں ہے، ایک پورے جذبے کو پروموٹ کرنے کا، ایک پورے جذبے کو ابھارنے کا رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور وہ جذبہ پیچھے کیا ہے؟ قربانی کا جذبہ، ایسی قربانی جو اللہ تبارک و تعالی آپ کی جان مانگے تو جان، آپ کا مال مانگے تو مال، آپ کی اولاد مانگے تو اولاد۔ اور رب العالمین نے 12 قرآن مجید میں ہمیں بتایا کہ دیکھو تمہاری جان نہ تمہاری ہے، نہ تمہارا مال نہ تمہارا ہے، یہ سب رب العالمین کا دیا ہوا ہے، اور اس کے راہ میں خرچ کرنا ہی اصل میں سب سے بڑی فضیلت ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ شاعر کیا خوب کہا ہے، ایک ہی شعر کے اندر پورا جذبہ اس کے اندر سمو دیا ہے۔ کہا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگر تم اللہ کی راہ میں جان بھی دے دیتے، کون سا بڑا کارنامہ کیا؟ اپنی تھوڑی جان تھی جو لے کے آئے تھے، یہ رب العالمین نے آپ کو دیا تھا، اور اسی کی راہ میں اگر تم جان قربان کر دیتے ہو تو کون سا بڑا کارنامہ ہے۔ لیکن رب کی رحمانیت دیکھو، رب کی رحیمیت دیکھو کہ رب العالمین نے خود دیا اور خود مانگا، تو رب العالمین نے اس کے عوض ہمیں جنت کی بشارت دی۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے بے شک مومنین کے جانوں کو خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اشترا یشتری اصل میں بزنس کرنے کو کہتے ہیں، خرید و فروخت کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے خرید لیا ہے مومنین کی جانوں کو بھی، مومنین کے مال کو بھی۔ تم میرا مال میرا مال، میں، ارے نہ تم ہو یا تمہارا مال ہے، بس یہ سانس کی ڈوری ہے جو تمہیں دراصل کیا ہے بتاتی ہے یہ سب کچھ تکبر۔ اگر رب العالمین اس میں سے روح کو نکال دے تو پھر تو نہ تمہارا مال تمہارا ہے، نہ تمہاری جان تمہاری ہے، حتیٰ کہ جن کو تم پال پوس کے بڑا
کیے تھے وہی لوگ تمہیں منو مٹی کے اندر دفن کر کے آ جائیں گے، اور تمہیں دنیا تو کیا ہے اپنے گھر کے اندر بھی رکھنا دراصل پسند نہ کریں گے، تو کس پہ اتراتے ہو؟ تو رب کی طرف پلٹو، رجوع ہو۔ اصل قربانی کا یہی پیغام ہے کہ رب العالمین جو کہے اس پہ عمل کرو، سراپا مطیع بن جاؤ، سراپا اللہ تبارک و تعالی کے فرما بردار بن جاؤ۔ یہی بیوٹی تھی موحد اعظم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، جس کی وجہ سے رب نے انہیں اتنا اونچا مقام دیا کہ ہر قوم آج دراصل 3 اقوام ہیں، 3 آسمانی مذاہب ہیں، ایک یہودیت ہے اور وہ آسمانی مذہب ہے، ایک عیسائیت ہے وہ آسمانی مذہب ہے، اور ایک اسلام ہے یہ بھی آسمانی مذہب ہے۔ ان تینوں مذاہب کے ماننے والے حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، کوئی نہیں ہے ایسا جو حضرت ابراہیم کا انکار کرے، حتیٰ کہ مشرکین مکہ تو اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے۔ اس حیثیت سے جب قرآن اترا تو پوری دنیا کے اندر جو مذاہب و اقوام تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے تھے۔ کیوں اتنا بڑا مقام ملا جس میں خود رب نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو خلیل بنایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ مفسرین کہتے ہیں ہر آدمی دوست بناتا ہے تو اپنی جنس سے بناتا ہے، انسان سے دوستی کرتا ہے، جانور سے دوستی کرتا ہے، اسی طرح ہر صنف ہر مخلوق اپنے جنس کے اندر محبت یا دوستی کرتی ہے، لیکن رب العالمین نے جو اونچا مقام دیا، تصور کرو رب الگ ہے، اللہ رب العالمین مخلوقات سے پاک ہے، لیکن اپنا جگری دوست بنانے کے لیے حضرت ابراہیم کو انتخاب کیا۔ صدیق بھی دوست ہوتا ہے لیکن یہ عام دوستی ہے، لیکن خلیل وہ ہوتا ہے جس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا۔ آپ بھی دیکھیں گے اپنے بہت سے دوست ہوں گے لیکن ان میں سے کوئی ایک ہی ہوگا جس سے تم ہر راز شیئر کرتے ہو، ہر بات تم اس سے کہتے ہو، بڑا جگری دوست ہوتا ہے، اس مقام کا کوئی اور دوست نہیں ہوتا۔ تو خلیل اصل میں عربی میں اسی دوستی کو کہتے ہیں جس کے اندر اس کے مرتبے کا کوئی اور دوست نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو خلیل بنایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں لفظ خلیل صرف حضرت ابراہیم کے لیے استعمال کیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ نے مجھے بھی خلیل بنایا ہے۔ یہ لیکن حدیث میں آیا ہے، قرآن میں جو آیا وہ حضرت ابراہیم کے لیے آیا، اور یہ خلیل کی انفرادیت یہاں پر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر اللہ مجھے خلیل نہ بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا۔ یا رب سوچو خلیل کون ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اگر اللہ مجھے خلیل نہ بناتا تو میں ابو بکر کو، جو وہ اپنی جانی ساری اپنا تن مندن سب کچھ میرے لیے قربان کر دیے، میں ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن اللہ نے مجھے خلیل بنا لیا تو میں ابو بکر کو خلیل نہیں بنا سکتا، کیونکہ دوستوں میں خلیل صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔ رب نے مجھے خلیل بنایا تو میں ابو بکر کو کیسے بناؤں؟ تو رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا۔ یہ ایسی دوستی ہے جو کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ آخر یہ عطا کیوں ہوئی؟ اللہ کی یہ نعمت کیوں ہوئی؟ یہ وہ تھے جن کے بارے میں خود رب نے فرمایا کہ ابتلا ابراہیم ربہ، ہم نے آزمائش کی تو کیسے کیے؟ فَأَتَمَّهُنْ پورا 100%، 200% کامیاب، جو کہا جیسے کہا بلا کوئی سوچے سمجھے اللہ کے حکم کو مانا۔ فرمایا کہ اسلم اذ قال له ربه اسلم، کہا کہ اسلمت لرب العالمین، کہ مطیع ہو جا، فرما بردار ہو جا۔ تو انہوں نے نہیں پوچھا کتنی فرما برداری کروں، اے اللہ میرے ہاتھ سے ہو سکے گا کیا؟ اے اللہ اگر تو فلاں کہے تو تیرا حکم میں مان سکوں گا؟ نہ، کوئی بھی بات چیت
توحید نہیں، کہا کہ مطیع و فرما بردار ہو جا، تو انہوں نے کہا کہ اسلمت لرب العالمین، میں مطیع و فرما بردار ہوتا ہوں رب العالمین کے لیے۔ رب نے کہا کہ توحید کو بیان کرو، کوئی نہیں، اکیلا ایک بندہ، اس لیے فرمایا ان ابراہیم کان امہ، ایک ابراہیم ایک اکیلا فرد نہیں ہے، ایک امت ہے، ایک امت کے مانند انہوں نے کام کیا۔ ان ابراہیم کان امہ، وہ پوری ایک امت کی طرح تھے۔ رب نے اعلان کرنے کا کہا تو انہوں نے سر عام اعلان کیا کہ ان بتوں کی پوجا نہ کرو، اور وہ لوگ اگر چاہے کہ ان کے خلاف کارروائی کرنا تو انہوں نے کہا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ کہا کہ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا میرے اس بندے پر جس نے توحید کے لیے اپنا تن بندھن لگا دیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب اٹھیں گے تو ننگے اٹھیں گے، حفاتن عراتن غرلن، ننگے اٹھیں گے بغیر چپل کے، بغیر ختنہ کیے، جیسے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے ویسے ہی قبر کی پیٹ سے نکلے گا، کسی کو کوئی ہوش نہیں ہوگا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر کوئی اپنے آپ میں ہوگا، کسی کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کی فکر کرنے والا نہیں ہوگا۔ ایسے میں سب سے پہلے کسی کو لباس پہنایا جائے گا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ آخر یہ کیوں کہا گیا کہ سب سے پہلا لباس حضرت ابراہیم کو پہنایا جائے گا؟ انہوں نے اللہ کے لیے جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو ان بدبختوں نے کیا کیا؟ آگ میں ڈالنے سے پہلے لباس اتار دیا۔ اللہ کے لیے انہوں نے یہ بھی برداشت کر لیا، برہنہ ہونا برداشت کر لیا، لیکن توحید سے منہ نہ موڑا، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ گفٹ دیا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن لباس ہم حضرت ابراہیم کو پہنائیں گے۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے فضائل۔ پھر اس کے بعد بچہ دیا، وہ بھی بڑھاپے کی عمر، اور پھر حکم دیا کہ اس کو ذبح کر دو، حضرت اسماعیل کو، اور انہوں نے وہ کر دکھایا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین۔ خود رب کہتا ہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی جو ہم نے کہا کہ اپنے ہی بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دو، اور انہوں نے چلا دیا۔ میں ایک بات ہمیشہ پوچھتا ہوں جب بھی یہ واقعہ ذکر کرتا ہوں، کیا رب العالمین کو یہ علم نہیں تھا کہ جب میں حکم دوں گا کہ اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھ کے چلا دو تو وہ کر گزریں گے؟ اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ کو کوئی غیب نہیں ہے۔ اللہ کو تو معلوم تھا کہ میرا بندہ تو ایسا سرفروش ہے، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں ہے کہ میں حکم دوں گا تو وہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دے گا۔ لیکن چھری چلنے کے آخری وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم نہیں دیا روکنے کا، بلکہ چھری چل گئی۔ آنکھوں پہ پٹی تھی، اسماعیل کی آنکھوں پہ بھی پٹی تھی، ان کے آنکھوں پہ بھی پٹی تھی، اور انہوں نے الٹا لٹایا ہوا تھا۔ اسلما وتلہ للجبین، نہ باپ بیٹے کو دیکھ سکے نہ بیٹا باپ کو دیکھ سکا۔ چھری چل گئی، چلنے کے بعد جب پٹی کھلی تو دیکھا کہ وہاں اسماعیل ہے ہی نہیں، وہاں تو کیا ہے، جنت سے آیا ہوا دمبا ہے۔ تو یہ چیز جب ان کو معلوم نہیں تھی اور آخری حد تک پوری ہو گئی، پھر فرمایا اللہ نے کہ قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ آخر اللہ کو تو معلوم تھا نا کہ ابراہیم یہ کر گزریں گے، پھر آخری حد تک جانے کے بعد جنت سے دمبا آیا۔ پہلا حکم آتا اور جیسے ہی کیا ہے، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کا ہاتھ پکڑ کے مینا کی طرف چلتے، اللہ حکم دے دیتا بس ابراہیم میں تو آزمائش کے لیے کہا تھا، تمہاری آزمائش میں نے دیکھ لی، تم پورے اترے، چلو اب اپنے گھر کو چلے جاؤ، مسئلہ ختم ہو جاتا۔ چھری چلنے تک کا واقعہ ہوا کیوں؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا ابراہیم پاس ہوں گے، 100 نہیں 200 مارک لیں گے؟ معلوم تھا،
لیکن یہاں کے بیٹھنے والے مسجد السلام کے مصلیوں تک یہ پیغام جانا مقصود تھا، قیامت کے آخری انسان تک یہ پیغام جانا مقصود تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کی راہ میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ کر گزرے تو تمہارے خالی خولی دعووں پر اسلام نہیں چلتا، ثواب نہیں ملتا، بلکہ عمل کر کے دکھاؤ جیسے میرے ابراہیم نے عمل کر کے دکھایا۔ یہ ہے اصل مقصود، یہ ہے پیغام کہ تم جو کہتے ہو کر کے دکھاؤ۔ آج ہم قربانی ایک رسمن کرتے ہیں نا، رسم نہیں ہے یہ پورے اندر کے جذبات ہیں۔ جس طرح حضرت ابراہیم کا دل جذبات سے معمور تھا کہ اے اللہ تو حکم دیا، میں اپنے گلے پہ چھری رکھا۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ بڑے جذبے والی عید ہے۔ زیادہ تفصیل کا موقع نہیں، آپ لوگوں کو بھی کیا ہے بہت سے کام ہوں گے، اور یہ عید میں تو زیادہ کام ہوتے ہیں، جن کو نہیں ہوتے ہیں وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہر دن کا ایک دن کا بھی کیا ہے آدمی بن جاتا ہے بکرا کاٹنے والا، ادھر ادھر کاٹ دیتا ہے۔ بہرکیف جو معاملہ ہو تمہارا وہ اپنا معاملہ، لیکن یاد رکھیے ایک پیغام ہے جو لے کے جانا ہے تمہیں، وہ پیغام ہے سرفروشی کا پیغام، اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینے کا پیغام، اللہ کی اطاعت میں صبر کرنے کا پیغام۔ ہمیں مرے تو صبر کرو بولتے، صبر کرو بھائی صبر کرو، کیا کریں گا انہیں صبر کے علاوہ؟ اٹھا کو بٹھا لیں گا؟ نہیں بٹھا سکتا، انہیں چلے گا، انہیں صبر ہی کرنا۔ ہم کو صرف مرنے کے بعد صبر کرنا معلوم ہے، حالانکہ یہ صبر تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اصل صبر تو تم ہی کیا ہے اطاعتوں پر کرنا ہے، گناہ چھوڑنے پر جو دل مچلتا ہے اس وقت صبر کرنا ہے۔ یہ صبر کہلاتا ہے میرے بھائیوں، کہ آج ہمارے اندر جو گناہ، آج ہمارے اندر جو خواہشات، آج ہمارے اندر جو نفس پرستی آئی ہوئی ہے، جب تک ہم اس کو نہیں ہٹائیں گے اور اپنے اندر یہ تہیہ نہیں کریں گے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں زندگی گزاریں گے، خواہ ہمارا نفس کتنا ہی للچائے، خواہ ہمارا نفس ہمارے خواہشات ہم کو کتنا ہی کھینچے، ہم نہیں کریں گے، رب العالمین کی اطاعت میں رہیں گے تو اللہ کی قسم یاد رکھو دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہمارے ہندوستان کی تاریخ بدل جائے گی۔ حالات کتنے بگڑتے جا رہے ہیں، اگر آپ کو احساس نہیں ہے تو نیوز پڑھ لیجئے، ایک دو دن کا نیندیں حرام ہو جائیں گی، ہم پر بالکل شکنجہ کسا جا رہا ہے اور ہم ہیں کہ بالکل ہی بے پرواہ اپنی زندگی میں مست۔ اللہ کی قسم یاد رکھو اگر ہم اسی طرح زندگی گزاریں گے تو ایک ایسا اندلس پیدا ہو جائے گا جو تاریخ میں رہ تو گیا ہے لیکن موجودہ دور میں نہیں ہے۔ اسپین کی تاریخ پڑھ جاؤ مسلمانوں، 800 سال جہاں حکومتیں ہوئی وہاں کی مسجدوں کو گھوڑے کھڑانے کے استبل بنا دیا گیا اور کلب اور شراب خانے بنا دیے گئے، اور آج انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہاں کے مینارے پکار کے کہہ رہے ہیں کہاں ہے وہ مسلمان جو یہاں پر آ کے اذان دیا کرتے تھے، کہاں ہے وہ مصلی جو یہاں آ کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن کوئی نہیں ہے۔ آج ہماری حالتیں بھی یہی کچھ ہیں کہ دوسرا اندلس یہاں پیدا ہو سکتا ہے اگر ہم ہوش کے ناخن نہ لیں، ہم اپنی کارکردگی کو نہ بدلیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو نہیں بدلتا زبردستی جب تک کہ وہ خود بدلنا نہ چاہے۔ ہم کو تبدیلی چاہیے، ہمارے اندر انقلاب چاہیے، ہمارے اندر ریولوشن چاہیے، ہمارے اندر اطاعت چاہیے، ہمارے اندر سرفروشی کا جذبہ چاہیے، ہمارے اندر مر مٹنے کا جذبہ چاہیے، ہمارے اندر اسلام کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ چاہیے۔ یہ جذبے کو اجاگر کرنے والی چیز ہے، یہ جذبے کو اجاگر کرنے والی عید ہے۔ اس عید کا پیغام لے جاؤ، یہ عید محبتوں کی عید ہے، یہ عید غریبوں کی عید ہے، یہ عید ناداروں کی عید ہے، یہ عید یتیموں کی عید ہے۔ اس عید کے ذریعے بھائی چارہ پھیلاؤ، انسانیت جتنے مرتبے تک پہنچ سکتی ہے وہاں کا اعلیٰ ترین مرتبہ اسلام نے ہمیں دیا ہے کہ لوگوں کا خیال رکھو، لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ، لوگوں تک پہنچاؤ پیغام انسانیت، لوگوں تک اس رحمت کو لے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ
وسلم قربانی کرتے تھے تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ دوسروں تک اس کا گوشت پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ ایک سال ایسا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن کے اوپر گوشت نہ رکھو، صحابہ نے 3 دن کے اندر سب کچھ دے دیا۔ کباب ڈالو، فریج میں رکھو، بڑے بڑے فریزر لے لو، ہاں پورا 1 سال رکھ کے کھاتے رہو، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ کچھ کھاؤ بھائی، لیکن کچھ صدقہ بھی کرو، کچھ رشتہ داروں کو بھی دو، یہ حقوق ہیں، تمہارے مال میں بھی ہیں اور قربانی میں بھی ہیں، مال بھی تمہارا اپنا سب کچھ نہیں، للسائل والمحروم، جو سائل ہیں جو محروم ہیں ان کو بھی دو۔ تو اگلا سال آیا، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس سال بھی یہی کرنا ہے کہ 3 دن سے زیادہ گوشت نہ رکھنا؟ کہا کہ نہ، میں نے تو صرف اس واسطے گزشتہ سال کہا کہ اس وقت ایک قافلہ آیا ہوا تھا جن کو میں نے دیکھا کہ ان کے پاس پہننے کے لیے صحیح کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے صحیح کھانا نہیں ہے، اس قافلے کی مدد کے لیے میں نے حکم دیا تھا، یعنی مدینہ آیا ہوا تھا باہر سے قافلہ، تو فرمایا کہ اس قافلے کی مدد کے لیے میں نے حکم دیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ نہ رکھو، سب کچھ قربان کر دو۔ دیکھو انسانیت کیسی سکھاتی ہے، اسلام کس طرح انسانیت کے لیے وقف ہو رہا ہے۔ آج ہمارے اوپر کیا ہے؟ دہشت گردی کا الزام ہے، آج ہمارے اوپر انسانیت سوز حرکتوں کا الزام ہے، وجہ اس کی ہم بنے ہیں، اسلام نہیں ہے۔ ہمیں تو حکم ہی ملا ہے کہ ہر ایک کے لیے، اسی واسطے علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے اس کو بھی دو، قربانی کا گوشت ایسا نہیں ہے کہ غیر مسلم کو نہ دینا چاہیے، دے سکتے ہیں۔ حضرت ابن عمر کے پاس جب ان کی قربانی ہوئی تھی، وہ جیسا ہی بندہ قربانی کر کے آیا تو پوچھا کہ کیا تم نے میرے فلاں پڑوسی کو جو یہودی ہے گوشت دیا؟ کہا کہ نہیں، کہا کہ پہلے دو، میں تو اتنا سنا پڑوسیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنا سنا تو ہم تو ڈرنے لگے کہیں پڑوسیوں کو وارث نہ بنا دے، اتنا حق ہے پڑوسیوں کا۔ تو پہلے جا کے انہیں غیر مسلم پڑوسی، اور اس میں بھی کیا ہے؟ یہودی، اسلام کا پکا دشمن نمبر 1، لیکن 2 تو یہ بھائی چارہ ہے، یہ محبت ہے، یہ جذبات ہیں، یہ اس کا خیال رکھیے۔ آپ کو چند احکامات کہہ کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جب بھی آتے تھے عیدگاہ، پہلے نماز ادا کرتے تھے، پھر کہتے تھے کہ ہم اس کے بعد قربانی کریں گے۔ جو نماز سے پہلے کیا اس کی قربانی صرف گوشت کھانے کی ہے، قربانی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اماں عائشہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مینڈھا لایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھری تیز کرو، تیز کرنے کے بعد طریقہ یہ بھی آیا ہے کہ جانور کو اچھی طرح لٹا دو اور بائیں پہلو پہ ڈال دو اور اپنا دایاں پاؤں گردن پہ رکھو، قبلہ رخ اگر ہے تو قبلہ رخ کر لو جانور کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانور کو لٹاتے تھے بائیں پہلو پر، پھر اس کے ساتھ ساتھ قبلہ رخ بھی ہوتا تھا اور ساتھ میں اپنا پیر، دایاں پیر اس کی گردن پہ رکھتے تھے تاکہ اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ پھر تیز چھری کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دو، یہ واجب ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ کئی دعائیں ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اللہم لک ومنک اللہم تقبل منی۔ یہ تمام چیزیں یاد ہیں تو پڑھ لیجئے، نہ یاد ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں، آپ نیت کر لے سکتے ہیں کہ اے اللہ یہ میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے۔ یاد رکھو الگ سے قربانی میت یا مرحومین کی طرف سے کرنا ثابت نہیں ہے، لیکن یہ ثابت ہے کہ آپ اپنی ایک ہی قربانی میں جتنے آپ کے گھر والے، خواہ وہ زندہ ہیں خواہ وہ چلے گئے ہیں اللہ کے پاس، ان سب کی نیت کر کے کر سکتے ہیں۔ تو اس واسطے جب اللہ دینے پہ آئے تو آپ لینے پہ کیوں نہیں ہیں؟ تو اس واسطے اگر آپ ایک قربانی کر رہے ہیں پورے خاندان کی طرف سے تو آپ نیت کر لیں کہ اے اللہ یہ میری طرف سے، میرے خاندان کے ان لوگوں کی طرف سے جو زندہ ہیں اور ان لوگوں کی طرف سے بھی جو تیرے پاس آ چکے ہیں، مرحومین ہیں، ان سب کی طرف سے میں یہ ذبح کرتا ہوں، تو ان سب کو اور زندہ لوگوں کو سب کے لیے ثواب پہنچے گا، کیونکہ اللہ کے رسول ایسی ہی قربانی
قربانی کرتے تھے، کہتے تھے کہ اے اللہ یہ میری طرف سے انی ان امت محمد، اے اللہ امت محمدیہ کی طرف سے اور ان کی طرف سے امت محمدیہ میں جو دراصل دے نہیں سکتے، استطاعت نہیں رکھتے، تو یاد رکھو اس طرح قربانی کے اندر آپ تمام گھر کو شامل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کچھ کھائیں، کچھ کھلائیں اور کچھ فقراء میں تقسیم کریں۔ یہ چیزیں ہیں جو اس عید سے متعلقہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت پر عامل بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر اسلام پر چلنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، اس مجمع کی دعائیں رب العالمین کو بڑی پسند ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے ہاتھوں جو بھول چوک ہو چکی ہے، اے اللہ اس کا مواخذہ نہ کرنا، کیونکہ وہ خود سکھایا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا 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 انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ سب سے زیادہ مسلم امت کے لیے دعا کیجئے کہ آج ہماری پوری مسلم امت پریشانی کے حال میں ہے، خاص طور پر وہ ممالک جہاں پر ظلم ہو رہا ہے، وہ ممالک جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ظالموں کو مسلط کیا ہے، تو یاد رکھو ان میں ہم بھی آتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط نہ کیجئے، ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا يخافك فینا ولا یرحمنا۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا اے رب ہمیں الفاظ بھی نہیں آتے ہیں کہ ہم مانگے تو کیسے مانگے، لیکن رب العالمین تو دلوں کا بھید جاننے والا ہے، تو دلوں کے اندر سے اٹھنے والے آپ کے وسوسے کو جاننے والا ہے، تو اے رب ہماری حالتوں پر رحم فرما، امت محمدیہ پہ رحم فرما، ہم سب کو رب العالمین ذلت سے بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ جو قوم استغفار کرتی ہے رب العالمین اسے ضائع نہیں کرتا، تو استغفار کرتے ہوئے اٹھیے۔ اے اللہ ہم تیرے لیے استغفار کرتے ہیں، ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہم معافیاں مانگتے ہیں، ہم روتے ہیں، ہم گڑ گڑاتے ہیں، ہم پشیمان ہیں، ہم شرمندہ ہیں کہ ہمارے گناہوں نے یہ پوری زمین کو بالکل بھر دیا ہے، لیکن تیری عفو بھی بہت بڑی ہے، تیرا کرم بھی بہت بڑا ہے، تیری نعمت بھی بہت بڑی ہے۔ تیرے حبیب ہی کا فرمان ہے کہ اگر انسان گناہ کرتے کرتے آسمان کی چھت کو چھو جائے، لو ذنوبا عنان السماء، کہ آسمان کی بالکل چھتوں کو چھو جائے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ثم استغفرتنی، پھر اس کے بعد استغفار کر لے، غفرت لک فلا ابالی، میں مغفرت کر دیتا ہوں، میں نہیں دیکھتا کہ اس نے کیا گناہ کیا ہے، کتنا گناہ کیا ہے۔ تو اے اللہ ہم سب ہیں خطا کار، ہم سب ناہنجار، ہم سب سیاہ کار، ہم سب گنہگار، لیکن رب العالمین تیری عطا سے محروم نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری حالتوں پر رحم فرما، ہمیں رب العالمین تو ایسی زندگی عطا فرما جیسے تو چاہتا ہے، اور ہمیں جب اٹھا تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے ساتھ اٹھا، اور حشر میں صالحین کے ساتھ رکھ، اور جنت میں امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب کو بھی یہاں جیسے اکٹھا فرمایا ہے وہاں بھی اکٹھا فرما۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم ترین اعلان یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ حفظ کی جو یہاں پر ابتدا ہونے والی ہے فل ٹائم اور یہاں پر بورڈنگ کے ساتھ رہنے کا، میں آپ کو بتا دوں اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں تک بات پہنچی۔ تحفیظ کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا اور اعلان کیا کہ ایک طریقہ وہ ہے
جو فل ڈے حفظ کرنے کا ہے، صبح 8 بجے سے لے کر 7 تک، شام میں رات میں وہ گھر جا سکتا ہے بچہ جس کی عمر 5ویں کے اوپر ہو۔ دوسرا ہم نے یہ اعلان کیا کہ دور دراز سے ہیں، تمل ناڈو کے علاوہ سے ہیں یا چنئی کے علاوہ سے ہیں، رک کے پڑھنا چاہتے ہیں بورڈنگ کے ساتھ، تو ان کے لیے بھی یہاں پر قیام طعام کے ساتھ انتظام کیا گیا ہے۔ یہ میں نے اعلان کیا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سوچا تھا کہ مکمل دونوں کو ملا کر 30-40 سیٹیں ہم مختص کریں گے، اور آج کی تاریخ تک 20 کے قریب سیٹیں ہو چکی ہیں۔ بعد میں افسوس کرنے کے بجائے آپ لوگوں کو ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنے بچوں کو یا اپنے رشتہ داروں کے بچوں کو داخلہ کروانا چاہتے ہیں، سیٹیں بہت محدود ہیں، تو اس واسطے آپ سب لوگوں سے پھر ایک مرتبہ گزارش ہے کہ خاص طور پر یہاں کے محلے والے ہیں یا آ کر وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہتے ہیں یا اپنے خاندانوں میں حفاظ پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے بے انتہا اجر و ثواب ہے، وہ جلدی کریں۔ اور جو لوگ بورڈنگ چاہتے ہیں، وہ میرے لیے بہت فون آئے، بہت کالس آئے بورڈنگ کے لیے، جب ہم نے ابھی بورڈنگ کا طے نہیں کیا تھا، لیکن جب بورڈنگ کا ہم نے اطلاع دے دی، شاید ان لوگوں تک بات نہیں پہنچی ہے کہ جن لوگوں کے کالس آئے ان کے کالس پھر دوبارہ نہیں آئے۔ اس واسطے مجھے اعلان کرنا پڑتا ہے میڈیا کے ذریعے کہ جو بھی سن رہے ہیں، جو لوگ کہیں سے بھی ہوں انڈیا سے، اگر وہ اپنے بچے کو داخلہ کرانا چاہتے ہیں مستقل قیام طعام رہائش کے ساتھ، تو جاری ہیں ابھی داخلے، وہ اپنے نمبرات دیں یا اپنے جو ایڈ میں ہم نے نمبر دیا ہے اس میں فون کر کے اپنے داخلے وہاں رجسٹر کروائیں اور جلد سے جلد فائدہ اٹھائیں۔ جب مکمل ہو جائے گا تو پھر تو ملنا مشکل ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ